اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلفی ڈی وی ڈی سینٹر، بلاک نمبر 52، نورنگ آباد، ڈیرہ غازی خان۔ رابطہ نمبر 0345 71 33 155۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ حضرات، اس مختصر سے وقت میں مختصر سی گفتگو آپ کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں پر اللہ کے قرآن کو چھوڑا جاتا ہے، اللہ کے قرآن کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس دور میں حافظ قرآن کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ حافظ قرآن کوئی عام شخصیت نہیں، یہ وہ شخصیت ہے جس کے دل کے اندر رب کا قرآن موجود ہے، جس کے دل کے اندر رحمان کی گفتگو موجود ہے۔ لوگ تانا بھی دیں گے، لوگ بھوکا بھی کہیں گے، لوگ تنگ دست بھی کہیں گے، لوگ طرح طرح کی گفتگو بھی کریں گے، لیکن اس دور میں جہاں پر لوگ قرآن کو چھوڑے ہوئے، وہاں پر حافظ قرآن کو چاہیے کہ اپنی عظمت، اپنے مقام اور اپنی شان کو سمجھے۔ اسی حافظ قرآن کے بارے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ لوگوں، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جہاں پر صحابہ کرام کو قرآن کی تعلیم دی ہے، وہاں پر قرآن پر عمل کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ ہر صحابی جہاں قرآن سے محبت کرتا تھا، وہاں پر قرآن پر عمل کرنے والا بھی تھا۔ جہاں قرآن کا حافظ قرآن تھا، وہاں پر عامل قرآن بھی تھا۔ ہر ایک صحابی جس کے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت موجود ہے، وہ بندہ ضرور قرآن کی آیات کو پڑھ پڑھ کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور دل دہل جاتا ہے، دل کے اندر کپ کپی اور زلزلہ طاری ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام آج تو حافظ قرآن کے لیے ہر طرح کی سہولت موجود ہے۔ میرے نبی کے صحابہ
صحابہ نے اس دور کے اندر قرآن کو حفظ کیا ہے، جہاں پر ایک وقت کے اندر صرف ایک کھجور کا ایک ٹکڑا ملتا تھا جس کو صحابہ کرام چبا کر اللہ کے قرآن کو حفظ کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے اندر لیٹے ہوئے، کافر آتے ہیں، آپ کا گلا دباتے ہیں اور گلے کے اوپر پاؤں رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی ہیں قرآن والے، یہی ہیں حدیث والے کہ جن کو کھانے کے لیے چند لقمے بھی میسر نہیں ہے۔ لوگوں نے اس وقت کے اندر بھی تانا دیا صحابہ کرام کو، لیکن آج ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی محبت ہر مومن کے دل کے اندر موجود ہے۔ اس وجہ سے وہ قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، قرآن پر عمل کرنے والے تھے، اللہ کی گفتگو کے ساتھ اپنی گفتگو کو ملانے والے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن کس طرح بنتی ہے سنیے۔ ایک مرتبہ جنگل بن بیابان، جہاں پر درندے ہی درندے موجود ہیں، جہاں پر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، چبانے کے لیے پتے موجود ہیں اور پانی پینے کے لیے وہ پانی میسر ہے جو جانور جہاں سے منہ لگاتے تھے اور جن کو جانور پیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کافی دن تک اس جنگل کے اندر رہتے ہیں۔ آنے جانے والا قافلہ کوئی قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے، کوئی قرآن کی ایک سورت پڑھتا ہے، کوئی قرآن کی آدھی سورت پڑھتا ہے، ان سورتوں کو یاد کرتے ہیں اور پانی وہ پیتے ہیں جہاں سے جانور منہ لگاتے تھے، اور کھانے کے لیے کوئی کھانا موجود نہیں، کوئی گوشت اور کوئی چکن موجود نہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ درخت کے پتوں کو توڑتے ہیں، ان کو چباتے اپنی بھوک کو ختم کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ کے قرآن ان کی منزل تھی، اللہ کا قرآن ان کا مقصد تھا، اپنی زندگی ان کی خاطر لگا گئے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 5374 احادیث کے راوی بھی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں امیر المؤمنین کے الفاظ بھی کہے ہیں، اور لوگ بھی آج تک محدثین بھی یہ لکھتے ہیں امیر المؤمنین فی الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس وجہ سے کہ ان کے دل کے اندر اللہ کے قرآن کی محبت موجود تھی۔ سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کا بیٹا ربیعہ بن سلمہ رضی اللہ عنہ 7 سال کا بچہ ہے۔ آج 7 سال کے بچے کو کیا کچھ آتا ہے؟ آج 7 سال کے بچے کو اتنا پتہ نہیں کہ رحمان کہاں موجود ہے، 7 سال کے بچے کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ رب کے قرآن کے سپارے کتنے ہیں، آیات کتنی ہیں، بینات کتنی ہیں، قرآن کے اندر اللہ نے حکم کیا دیا ہے، نماز کا حکم کتنی مرتبہ آیا ہے، اللہ نے قرآن کے اندر نماز پڑھنے کا حکم کتنی دفعہ دیا ہے، اور کتنی دفعہ نماز دن کے اندر پڑھنی چاہیے، طہارت کے آداب کیا ہیں، غسل کے آداب کیا ہے، واش روم بیت الخلاء کے آداب کیا ہے، یہ مسلمان کے 7 سال کے بچے کو بھی پتہ نہیں ہے۔ لیکن وہ ربیعہ رضی اللہ عنہ 7 سال کا بچہ ہو کر فرماتے ہیں، سنن جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں 7 سال کا بچہ تھا، میرے پہننے کے لیے میرے پاس شلوار موجود نہیں تھی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ میرے پیچھے کبار صحابہ کرام، بڑی بڑی داڑھی والے اور سفید بالوں والے میرے پیچھے کھڑا ہو کر نماز میری اقتداء کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ رب العالمین نے یہ شرف بخشا تھا اس وجہ سے کہ میرے دل کے اندر رب کا قرآن موجود تھا۔ عظمت قرآن اور حافظ قرآن کی عظمت کتنی زیادہ ہے کہ 7 سال کا بچہ آگے ٹھہرا ہوا ہے اور پیچھے کبار صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام، 60-70 سال کے صحابہ کرام اور اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کرنے والے، وہ پیچھے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ جب امام کہتا ہے اللہ اکبر تو تب وہ سجدے میں جاتے ہیں، تب وہ سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، تب وہ قومے میں جاتے ہیں، تب وہ تشہد میں بیٹھتے ہیں، تب وہ سلام پھیرتے ہیں۔ جب امام 7 سال کا بچہ کہتا ہے، صحابہ کرام نے تالاب کے اوپر نہاتے نہاتے قرآن کو حفظ کیا ہے۔ چند صحابہ کرام آپس کے اندر ٹولی بناتے ہیں، محفل اور مجمع بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلتے ہیں نہانے کے لیے۔ تالاب پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی دوسری صحابی کو ایک سورت سکھاتا ہے، دوسرا تیسرے کو سورت سکھاتا ہے، تیسرا چوتھے کو سورت سکھاتا ہے۔ 7 بندے، یہ 7 صحابہ کرام تالاب پر نہاتے رہے اور 3 مہینے کے اندر یہ 7 صحابہ کرام قرآن کے حافظ بن چکے تھے۔ یہ نہاتے بھی تھے، دنیا داری بھی کرتے تھے اور دین کو بھی ساتھ رکھا کرتے تھے۔ قرآن مجید کے اندر اور احادیث رسول کے اندر جتنی ریسرچ کر لیجئے، جتنی تحقیق کر لیجئے، علماء سے پوچھئے، مناظرین سے پوچھئے، محدثین سے پوچھئے، محققین سے پوچھئے، رب العالمین نے جتنی سزا شریعت کے اندر حافظ قرآن کو ذلیل کرنے کی رکھی ہے، نہ چور کی اتنی سزا ہے، نہ زانی کی اتنی سزا ہے، نہ شرابی کی اتنی سزا ہے، جتنی سزا رب العالمین نے حافظ قرآن کو ذلیل کرنے کی رکھی ہے۔ دلیل سنیے، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے اور دیگر صحیح احادیث کی کتب
کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چند لوگ آتے ہیں, آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے گھر کے اندر بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں, ہماری بستی کے اندر نوجوان بڑے ہیں, لیکن وہ نہ قرآن پڑھنے والے ہیں, نہ حدیث سمجھنے والے ہیں, شریعت سے واقف نہیں ہے, شریعت کا علوم حاصل کرنے والے نہیں ہیں. یا رسول اللہ آپ تھوڑی سی تکلیف فرمائیے, چند صحابہ کرام ہمیں دے دیجئے جو صحابہ کرام ہمیں ہمارے بچوں کو پڑھائیں اور ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف 70 صحابہ کرام قراء کرام کو بھیجا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف 70 قاریوں کو بھیجا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام سنایا کہ جاؤ وہاں پر جا کر ان کے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ, ان کے بچوں کو رب کے قرآن کی طرف بلاؤ, ان کے بچوں کو قرآن کی تعلیم سکھاؤ. 70 قاری جاتے ہیں اور جا کر ان کے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں. دیتے دیتے ایک دن ان کے پیٹ کے اندر بیماری لاحق ہوتی ہے. وہ آتے ہیں, اونٹوں کے پاس آتے ہیں, وہ چروائے بھی ان کے پاس ٹھہرے ہوئے, وہی لوگ جو چند دن پہلے آئے تھے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ 70 قاری چاہیے ہمارے بچوں کو پڑھانے والے. یارو دیکھو تو صحیح, 70 قاری ہیں تو بچے کتنے زیادہ ہوں گے, 70 قاری ہیں بستی کتنی بڑی ہوگی, 70 قاری ہیں پڑھنے والے کتنے زیادہ ہوں گے, کتنا بڑا مدرسہ بن چکا ہوگا, ایک یونیورسٹی کی مانند بنا ہوگا. لیکن ان لوگوں نے صحابہ کرام جو 70 صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق آئے تھے, صحیح بخاری اٹھائیے, صحیح مسلم اٹھائیے, مسند احمد اٹھائیے, سلسلہ احادیث الصحیحہ اٹھائیے, اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ ان لوگوں نے 70 قاریوں کو تپتی ریت کے اوپر لٹایا, ان کے بازوں کو باندھا, ان کی ٹانگوں کو باندھا اور گرم سلاخیں کر کے ان کے آنکھوں کے اندر اور ان کے کانوں کے اندر ٹھونس دی. اور صحابہ کرام وہ 70 صحابہ کرام جو حافظ قرآن تھے, جو قاری قرآن تھے, جو رب کے قرآن کے حافظ تھے, جو رب کے قرآن کی قرات کرنے والے تھے, رات کی تہجد میں رب کے قرآن کو پڑھنے والے تھے, دن کے اجالے کے اندر رب کے قرآن کو پڑھنے والے تھے, ان 70 قاریوں کو ان لوگوں نے ظالمانہ طریقے کے ساتھ بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا. اور صحابہ کرام کو دیکھنے والے اس بستی والے کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا یہی صحابہ کرام اپنی زبان کو اس زمین کے اوپر رکھتے تھے اور پانی پانی کرتے کرتے شہید کر دیے گئے. سلاخیں ان کے کانوں میں ڈالی گئی, سلاخیں ان کے حلق میں ڈالی گئی, سلاخیں ان کی آنکھوں کے اندر ڈالی گئی. اتنا درد اور درد مندانہ یہ واقعہ ہے, یہ ثانیہ ہے کہ 70 قاریوں کے ساتھ اتنی ذلالت کے ساتھ ان کو شہید کر دیا گیا. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اطلاع پہنچتی ہے, اللہ کے نبی کے پاس یہ خبر آتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اس بستی کے اندر اترتے ہیں, گھوڑے سے اترے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ان کا گناہ کیا تھا, ان کا جرم کیا تھا, ان سے کون سی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے ان کو پینے کے لیے پانی نہیں دیا گیا, اجرت تو نہ دی بلکہ ان کو سزا دے دی گئی, ان کو شہادت کے درجے تک پہنچا دیا گیا. کیا وجہ تھی کہ میرے ان 70 قاریوں سے کون سی غلطی ہوئی؟ یہ تو پڑھانے کے لیے آئے تھے, یہ تو رب کا قرآن سکھانے کے لیے آئے تھے, یہ تو رب کے قرآن کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے, لیکن تم لوگوں نے ان کے ساتھ کون سا حشر کر دیا. صحابہ کرام سامنے ہیں اور وہ شہید ہوئے پڑے ہیں. صحابہ کرام کو دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. میرے پیغمبر اتنا زندگی کے اندر کبھی نہیں روئے جتنا روئے تو حافظ قرآن کی شہادت کے اوپر روئے ہے. اللہ کے نبی اتنا آنسو کے قطرے کبھی نہیں بہائے جتنا حافظ قرآن کی میت کو دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو دیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام حافظ قرآن کو اپنی گود کے اوپر, اپنی ران کے اوپر اس کا سر رکھتے ہیں اور سر کے بوسے دے رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام روتے جا رہے ہیں, سر کے بوسے دیتے جا رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں, سر کے بوسے دیتے جا رہے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک سائیڈ پر ان کی میتوں کو کفن کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزین کر دیا, لبادہ اوڑھ دیا کفن کا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ ان کے وڈیروں کو, ان کے چودھریوں کو بلا کر لاؤ جن لوگوں نے ہمارے قرائے کرام کے ساتھ یہ ظالمانہ انداز کے ساتھ ان کو شہید کیا ہے. جانے والے جاتے ہیں اور ان چودھریوں کو بلا کر لاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انہیں ریتلی زمین کے اوپر لے جاؤ اور وہاں پر جا کر ان کے بازوں کو بھی باندھو, ان کے ہاتھوں کو بھی باندھو اور ان کی ٹانگوں کو بھی باندھو. جاؤ وہ سلاخیں لے کر آؤ جو انہوں نے میرے صحابہ کرام, میرے حافظ قرآن, میرے چاہنے والے, میرے پروانے, میرے
میرے صحابہ کرام کے ساتھ انہوں نے بے دردی کے ساتھ ان کی آنکھوں کے اندر، ان کے کانوں کے اندر، ان کے حلق کے اندر جو سلاخیں ڈالی تھی وہی سلاخیں لے کر آؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر سلاخیں لائی جاتی ہے، سلاخوں کو تپایا جاتا ہے، سلاخوں کو گرم کیا جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تیزی کے ساتھ گرم ہو جائیں تو یہی سلاخیں ان کی آنکھوں کے اندر ڈالو. وہ رحمت للعالمین ہے جو دشمن کے اوپر بھی تلوار نہیں چلاتے، وہ رحمت للعالمین ہے جو اپنے دشمن کو بھی سزا نہیں دیتے، وہ رحمت للعالمین ہے جو گالی کا بدلہ محبت کے ساتھ دیتے ہیں، وہ رحمت للعالمین ہے جو آنے والے کو جو اگر سر لینے کے لیے آتا ہے اللہ کے نبی اپنا دل اسے دے دیتے ہیں. وہ صحابہ کرام کے وہ عظیم استاد ہیں، وہ معلم انسانیت ہے، وہ رحمت دو عالم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے ہر کسی کو اپنا بنایا ہے، بیگانہ نہیں سمجھا، دشمن کو بھی اپنا بنایا ہے. جو سر لینے کے لیے آیا ہے اس کو بھی اللہ کے نبی نے محبت کے جام پلائے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ رحمت للعالمین ہو کر ساری رحمتیں ایک طرف، ساری محبت ایک طرف، ساری عقیدت ایک طرف، جب حافظ قرآن کی باری آتی ہے، اس کو ستانے کی اور اس کو ذلیل کرنے کی باری آتی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ رحمت دو عالم ہو کر بھی ایک طرف نہیں رہتے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بدلہ لیتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی سلاخیں ان کی آنکھوں کے اندر ڈلوائی، ان کے حلق کے اندر ڈلوائی، اور اسی طرح جس طرح صحابہ کرام کو بے دردی کے ساتھ ان لوگوں نے شہید کیا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سزا کے ساتھ ان کو اسی طرح ہی ظالمانہ طریقے کے ساتھ جس طرح انہوں نے کیا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بدلہ لیا. اس وجہ سے کہ جائیے قرآن کے حافظ قرآن کو جتنا ذلیل کیا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بدلہ حافظ قرآن کے بدلے لیا ہے، نہ زانی کی اتنی سزا، نہ شرابی کی اتنی سزا، نہ کوڑے کھانے والے کی اتنی سزا، نہ رجم ہونے والے کی اتنی سزا، جتنی سزا اللہ رب العالمین نے شریعت محمدی کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو سزا اللہ رب العالمین نے حافظ قرآن کو تنگ کرنے کی رکھی ہے. آج لوگ حافظ قرآن کے پیچھے ہیں، نمازیں بھی ان کے پیچھے پڑھتے ہیں اور ان کی ہی غیبت اور چغل خوریاں کرتے ہیں، جمعہ بھی ان کے پیچھے پڑھتے ہیں. اور یارو اگر یہ حافظ قرآن نہ ہو، تمہارے باپ دادوں کو غسل کون دے گا؟ حافظ قرآن نہ ہو جنازہ کون پڑھائے گا؟ حافظ قرآن نہ ہو، امام مسجد نہ ہو، خطیب عالم نہ ہو، تو تمہاری بچیوں کے نکاح کون پڑھائے گا؟ تمہارے باپ دادوں کو قبر کے اندر کون اتارے گا؟ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر مٹی کون ڈالے گا؟ اور مٹی ڈالنے کے بعد آدھا گھنٹا، پورا گھنٹا ان کے ساتھ مخلصانہ طور پر دعا کون کرے گا؟ لگتا اس کا کچھ نہیں ہے. باپ تمہارا ہے، غسل مولوی دیتا ہے، حافظ قرآن دیتا ہے. باپ تمہارا ہے، جنازہ مولوی اور مسجد کا امام پڑھاتا ہے. باپ تمہارا ہے، اگر قبر کے اندر اگر اسے اتارا جاتا ہے تو آئیے حافظ صاحب، آئیے امام مسجد صاحب، پیش امام صاحب آئیے، مجھے تو قبر سے ڈر لگتا ہے، میرے ابا کی میت کو نیچے اتاریے. سب کچھ محبت، عقیدت، آخرت کی طرف اگر رہنمائی کر رہا ہے تو وہ بھی حافظ صاحب ہے، اور وہ بھی قاری قرآن ہے، وہ بھی حافظ قرآن ہے، وہ بھی پیش امام ہے. سب کچھ وہ کرتا ہے، تو تمہاری زبانیں کیوں نہیں لگام کے اندر آتی؟ تمہاری زبانوں کے اندر کیوں اتنی زیادہ جنبش آ جاتی ہے کہ ان کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہو؟ رب العالمین نے یہ طبقہ جو بنایا ہے، یہ صحابہ کرام کے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ورثاء ہیں، یہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں. یہ انبیاء کے اور تمام انبیاء کے آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سارے کے سارے جتنے بھی علماء حق کا ہے، جو حق کی صداقت کی نشانی ہے، یہ سارے کے سارے انبیاء کے وارث ہیں. یہ صرف اللہ اور اللہ کے قرآن کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. اگر بھوکیں برداشت کرتے ہیں تو رب کے قرآن کے لیے، تانے برداشت کرتے ہیں رب کے قرآن کے لیے، اگر کسی کی گالی برداشت کرتے ہیں تو رب کے قرآن کے لیے. اللہ کے قرآن نے ان کے دلوں کی زندگی کو، ان کی دلوں کی دنیا کو اتنا بدل کے رکھ دیا ہے کہ ان کے ماتھے پر تیوری تک نہیں آتی، ان کے ماتھے پر شکن نہیں آتا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کر کر پوری زندگی بسر کر رہے ہیں. اور واللہ یہ حافظ قرآن اور عالم دین ہی ہوتا ہے کہ جب مرتا ہے موت العالم موت العالم کہ پوری انسانیت مر جاتی ہے. اس وجہ سے
کہ 7 سال کے اندر جو بندہ لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے، جنازے وہ سکھائے، قبر کے اندر رکھنے کے میت کو آداب وہ سکھائے، غسل وہ سکھائے، وضو کا طریقہ وہ سکھائے، قرآن کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سب کچھ وہ سکھاتا ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ دین مولویوں نے دیا، حافظ قرآن نے دیا ہے، عالم وقت نے دیا ہے، کسی اور نے نہیں دیا، بلکہ یہی حافظ قرآن ایک وقت آتا ہے کہ رب العالمین سارے دنیا داروں کو پیچھے کھڑا کر دیتا ہے، اور یہی حافظ قرآن ہوتا ہے جس کی ایک صدا کے اوپر سارے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہیں، ایک صدا کے اوپر سر سجدے کے اندر آ جاتا ہے، سر رکوع کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ حافظ قرآن کو اللہ نے اتنا زیادہ بلند و مقام دیا ہے، رتبہ دیا ہے، شان دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میرا سعد رضی اللہ عنہ اور ایک روایت کے مطابق میرا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یہ قیامت کے دن آئیں گے، ان کے ہاتھ کے اندر ایک جھنڈا ہوگا، جو جھنڈا تعریف کردہ ہوگا، اور اس جھنڈے کے اوپر لکھا ہوگا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پیچھے جو قطار بننے والی ہے یہ ساری کی ساری علماء کی قطار بننے والی ہے۔ جنت کے اندر علماء حق کا داخل ہوں گے تو معاذ بن جبل کے پیچھے داخل ہوں گے، معاذ بن جبل کے جھنڈے کے نیچے داخل ہوں گے۔ رب العالمین بھی ہر حافظ قرآن کو وہ توفیق عطا فرمائے کہ حافظ قرآن اللہ کے قرآن کو صحیح معنی کے اندر سمجھ سکے، پڑھ سکے، حافظ قرآن بن کے اپنے ماں باپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن سکے، اپنے ماں باپ کو بھی جنت کا مدخول بنا سکے، اپنے ماں باپ کو بھی رب کی جنت کا شہزادہ بنا سکے۔ رب العالمین جتنے بھی حافظ قرآن رب کی زمین پر موجود ہیں، بن رہے ہیں، بن چکے ہیں، ماں باپ کے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔